ماضی تو مذہب ہے اور مستقبل سائنس ہے، تو پھر حال کیا ہے؟ آپ کا حال جسم اور روح کا ملاپ، باڈی اور سول کا کمبینیشن ہے۔ باڈی آپ کی جو ہے، جسم آپ کا زمانے کے دباؤ تلے ہے، دباؤ حالات کا، زمانے کا، اور جتنے موجود اندیشے ہیں، ملٹیپل پیچیدہ ضروریات ہیں۔ اگر اس حالت میں آپ کی روح مذہب کے ٹرینڈ رجحان سے واصل ہو جائے تو پھر آپ کی بچت ہو جائے گی، ہارمونی پیدا ہو جائے گی، توازن پیدا ہو جائے گا۔ تو اس وقت آپ کا حال پریشان حال ہے، یعنی کہ ماننے والوں کا حال۔ اب اگر آپ نے اپنے حال کی اصلاح کر لی اور آپ یقین میں داخل ہو گئے تو غالباً یہ واحد قوم ہوگی جو یقین میں داخل ہوگی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہوا ہے، آپ نے وہ لٹریچر پڑھا ہوا ہے، تو آپ ماننے والی چیز کو حقیقتاً مان لو۔ بس اللہ تعالیٰ پر یقین پختہ کر لو، یہ حال میں مان لو کہ یہ سائنس اور یہ ترقی ہماری زندگی کو طویل نہیں کر سکتی۔ بس ترقی اتنی ساری ہے، کتنی ہے کہ زندگی 60 سال کے بعد پھر عذاب ہی لگتی ہے۔ کوئی نہ کوئی عارضہ رہتا ہے، کوئی نہ کوئی مرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اپنے زمانے کے ساتھی جو تھے، کوئی آشنا چہرہ ہی نہیں ملتا۔ وہ جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اسکول میں جانے والے زمانے کے ساتھی، اس اسکول میں جانے والا اب کون رہ گیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں رہ گیا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ پھر طویل زندگی میں یہ واقعہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حال میں ان باتوں کو پہچانو کہ آپ کو زندگی کیا دے رہی ہے۔ آپ اس بات کو پہچانو کہ کوئی سائنس آپ کی 60 سال سے زیادہ زندگی کو آسان نہیں بنا سکتی، کوئی ترقی آپ کی زندگی کو طویل نہیں کر سکتی، اور اگر طویل ہو بھی گئی تو بینائی ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ کہیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہیں گے کہ آپ کے بیٹے۔ آپ کہیں گے بیٹا اونچا بول، کان کی سماعت کم ہے، نزدیک آ، کیونکہ نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت آپ نے کچھ دیکھا تو کیا دیکھا؟ تب کیا سنا آپ نے جب اس کی آواز لاؤڈ سپیکر کے بغیر سنائی نہیں دی اور خوردبین کے بغیر چہرہ نظر نہیں آیا؟ تو بات تو کوئی نہ بنی۔ تو پھر زندگی میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، یہ آپ کا کل ارتقا ہے۔ اس کو حال میں پہچان لینا چاہیے کہ آپ کا ارتقا جو ہے وہ فائنلی آخر کار اتنا سارا ہے۔ اب اس میں مذہب کی یادیں یا روحانیت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو پہچان لو۔ اگر اس کو آپ نے پہچان لیا تو پھر آپ من حیثل قوم بچ جائیں گے، ورنہ اس وقت آپ اندیشے میں ہیں اور کرب میں ہیں۔ تو کئی قومیں مذہب کو آسانی کے ساتھ چھوڑ چکی ہیں، اور آپ جو ہیں اس میں بھی موجود ہیں۔ غالباً یہ خطہ جو ہے اس میں فقراء نے بڑا کام کیا ہے، اس لیے اس علاقے کے لوگوں میں کچھ خوف خدا ہے، خوف خدا بھی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی ہے، اور یہی وجہ ہے آپ کی بچت کی۔ اس لیے آپ کے بچنے کی کوئی امید ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے آپ کا جائزہ لو اور اپنے دین کو اپنا افتخار بناؤ اور اس کو فخر کے ساتھ پیش کرو۔ لادین آدمی اپنی لادینیت کو فخر بناتا ہے، اور آپ اپنے دین کو فخر بناؤ، لیکن جھگڑا نہ کرو۔ تو یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم دین رکھتے ہیں، یہ عزت ہے، اعزاز ہے کہ دین رکھتے ہیں، خدا رکھتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں، اور مزاروں کو بھی مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ مزار نہ اللہ ہے اور نہ ایسا کہنے کی کوئی ضرورت ہے، مگر جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں عبادتیں کی ہیں ان کے مزار بھی ہمیشہ دیر پا ہو گئے۔ ایک ایسا نام ہو گیا کہ ہمیشہ رہا۔ بادشاہوں کے مزار پر بھی آپ دیکھ لو لاہور میں، اور فقیروں کے مزار بھی دیکھ لو، فرق ہے دونوں میں۔ جہانگیر کا مزار ہے اور داتا صاحب رحمت اللہ کا مزار ہے۔ یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے، جانچنا ہے۔ حال میں آپ نے یہ اسٹڈی کرنا ہے، حال میں یہ اسٹڈی کرنا ہے کہ سائنس کیا کہتی ہے، مذہب کیا کہتا ہے، ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم اپنی اولاد کو کیسے سمجھیں، ماں باپ کو کیسے سمجھیں، اور دین کو کیسے سمجھیں۔